بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ راستے سے روک دیا گیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رسول ہونے کے دعویٰ میں جھٹلایا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، بس اے حامان، میرے لیے غارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا، میرے لیے محل تعمیر کر۔ ہو سکتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک لوں، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ بنی اسرائیل کو اینٹیں بنانے پر لگایا گیا تھا، اور فرعون کی طرف سے ان کو جو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ان پر ان کی مدد نہ کی جاتی، اور وہی مٹی اور بھوسا اور پانی جمع کرتے اور روزانہ کے حساب سے خاص تعداد متعین اینٹوں کا مطالبہ کیا جاتا۔ اگر وہ لوگ مقررہ تعداد مکمل نہ کر پاتے تو ان کی پٹائی کی جاتی اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا اور سخت سزائیں دی جاتی۔ اس لیے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ان کا خلیفہ بنا دے کہ اس کے بعد مصر میں تمہاری حکومت بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ تم قبطیوں پر غالب آؤ گے، اور ایسا ہی ہوا، اور یہ نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اب پھر ہم مومن آل فرعون کی واضح نصیحت اور دلائل پیش کرنے کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور ان کو یوں بیان کیا گیا ہے: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ صاحب ایمان میں ہوگا۔ تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ ایک عظیم دعا تھی جو اللہ سے ہم کلام ہونے پر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف اللہ کے لیے غضبناک ہو کر کی۔ جب اس نے حق سے تکبر کی، اللہ کے راستے سے روکا، اپنی ضد، سرکشی، انا اور باطل پر اڑ گیا، اور اس نے ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے کھلے اور واضح حق سے روگردانی کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سردار یعنی قبط اور ان کے پیروکاروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت سے نوازا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے روکیں، یعنی دنیا کو زیادہ اہمیت دینے والا، اور اسے دھوکہ کھا جائے گا۔ جاہل سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن یہ مال و دولت، زیب و زینت، خوبصورت لباس، سواریاں، شان و شوکت والے محلات اور قلعے اور پسندیدہ کھانے، خوبصورت مناظر حکومت کا عارضی سامان ہے، دین کے نہ ہوتے ہوئے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات دعا اللہ اور اس کے دین کے لیے تھی اور دلائل براہین کی خاطر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات دعا قبول کی اور حقیقت کی شکل میں ظاہر ہوئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات دعا ان کی قوم کے لیے قبول کی۔ انہوں نے اپنی بات دعا میں فرمایا تھا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں کوئی چلتا پھرتا نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور گناہ گار کافر ہی جنم دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: جب انہوں نے فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف بد دعا کی تو آپ کے بھائی ہارون نے چونکہ دعا پر آمین کہی تھی، اس لیے ان کو دعا کرنے والا تصور کیا اور فرمایا یہ دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس تم اپنی مشن پر قائم رہنا اور نہ جاننے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ واقعے کا تذکرہ یوں فرمایا ہے: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو، تو فرعون نے شہریوں میں اپنے ہر کارے روانہ کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں،
اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم بڑی جماعت ہیں، ان سے چوکنا رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے وہ راستہ بتائے گا۔ اسی وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مار تو دریا پھٹ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں کہانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تمہارے پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔